تھوڑی دیر کے لیے یعقوب کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں گے۔ اس کی جو پوری کہانی ہے یا اس کے بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ، پیدائش 25 باب سے لے کر 50 باب تک، پر میں صرف اس کے چند واقعات کا ذکر کروں گی، اور تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ یعقوب کون تھا۔ یہ یعقوب نئے عہد نامے والا نہیں، بلکہ یہ پرانے عہد نامے میں ایک شخص تھا جو اسحاق کا بیٹا تھا، اور اس نے اپنے بھائی سے اس کے پہلوٹا ہونے کا حق اس کو دال دے کر، دال کھلا کر خرید لیا تھا۔ اور پھر دوسرا اس نے بڑا ایک دھوکہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ اور باپ کے ساتھ بھی، کہ اس نے اپنے اوپر بکری کے کھال چپکا کر اپنے بھائی کی طرح کی باڈی بنا کر وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اور جو پلوٹے کی برکت تھی جو اس کے بڑے بھائی کو ملنی چاہیے تھی، وہ برکت بھی وہ باپ سے لے لیتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ پیدائش 26 اور 27 باب میں ساری تفصیل جان سکتے ہیں۔ پر ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر جب ایسا ہو گیا تو عیساؤ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے پہلے تو مجھ سے حق لیا میرا، اور پھر اب اس نے میری ساری برکت بھی لے لی، کیونکہ اس وقت کے مطابق جو پہلوٹا تھا اس کو بہت برکت جو تھی وہ دی جاتی تھی، اور جب عیساؤ کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ناراض ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کو مار دے، پر صرف اپنے باپ کا خیال کرتے ہوئے وہ کہتا ہے اچھا میں ابھی نہیں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، پر اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ سو ماں نے یعقوب کو صلاح دی کہ تیرے بھائی کو بہت غصہ ہے اس بات کے بارے میں، تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے ماموں کے پاس چلا جا ہاران میں۔ سو یعقوب اپنی ماں کی بات مان کر اس سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ سفر کے لیے جا رہا تھا اس سے رستے میں خداوند ملتے ہیں، اور خداوند کا سارا وہ جو برکت کا وعدہ تھا، جو برکت اسے اس کے باپ نے دی تھی، وہ یہاں پر ہم ساری اس کی جو بیان ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پیدائش 28 باب کی 10 سے 21 آیت تک، پر ایک صرف میں آیت آپ کے لیے پڑھوں گی جو ہے 28 باب کی 15 آیت۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بڑا خوبصورت وعدہ ہے، خداوند نے اس کے ساتھ ایک طرح کا عہد باندھا ہے، اور یہاں سے پھر ہم کہانی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یعقوب سفر کرتا ہوا اپنے ماموں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہیں پہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور پھر ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ شادی کر لیتا ہے، اور وہیں اپنے سسر کے ساتھ اس کی بھیڑ بکریاں چرانے میں اور جو بھی اس کا کام کاج تھا اس میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ کافی سال ہو جاتے ہیں، اور اس کے پاس اب بہت مال ہے، بہت ساری اس نے خود بھی بھیڑ بکریاں جمع کر لی ہیں، اور اس کے بچے بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، اور اب وہ سوچتا ہے کہ وقت آ گیا کہ میں واپس جاؤں، اب تک میرے بھائی کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوئے گا۔ اب وہ سارا سامان اکٹھا کر کے، اپنا سارا مال و اسباب، اپنی بیویاں بچے سب کچھ لے کے تو سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری تفصیل بھی آپ انہیں ابواب میں پڑھ سکتے ہیں، پر ہم ان ساری تفصیلات کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم
چلتے ہیں بالکل آخر میں، جہاں پر وہ اپنا سفر جو ہے وہ آلموسٹ ختم کرتا ہے، وہ اس جگہ پر پہنچنے والا ہے جہاں وہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفصیل ساری، پیدائش 32 باب، اور وہ سارا 31-32 میں ساری تفصیل ہے، پر میں صرف چند آیات آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ آپ اپنے اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیدائش 31-32 میں، اور پھر خاص میں جو آیات ہیں وہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سارا جو سین ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب وہ بالکل ملنے والے ہیں اپنے بھائی سے، اور اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا، کیا وہ مجھے معاف کرے گا، کیا وہ مجھے گلے لگائے گا، یا مجھے وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ بڑی شش و پنج میں اس وقت مبتلا ہے، اور اب اس نے ایک پلان کیا ہے، وہ اپنے سارے مال کو، اپنے نوکروں کو، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ویری اسمارٹ گائے۔ وہ کہتا ہے ایک حصہ میں آگے بھیجوں گا، اور ایک اس کا جو آدھا ہے حصہ وہ میں پیچھے رکھوں گا، تاکہ اگر میرا بھائی یا اس کے نوکر اس پر حملہ کرتے ہیں اور وہ چھین لیتے ہیں یا کسی طرح سے وہ لوٹ جاتا ہے، تو پھر بھی میرے پاس آدھا حصہ جو ہے وہ رہ جائے گا۔ وہ ایک قاصد کو بھی بھیجتا ہے کہ میرے بھائی کو جا کے میسج دو، کہ میں بڑی اچھا سا میسج ہے، میں ابھی وہ پڑھنا نہیں چاہتی، ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں ان ابواب کو تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ وہ کس طرح سے بڑی چاپلوسی کی باتیں کر کے تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو اس تک لے جانے کے لیے۔ اور ابھی ہم امیجن کریں کہ اس نے سب کچھ بھیج دیا ہے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے۔ اب دیکھتے ہیں ہم ایک حوالہ جو میں خاص پڑھنا چاہتی ہوں 22 آیت سے 32 اور اس کی 22ویں آیت، پیدائش 32 اور اس کی 22 آیت۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں، 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ امیجن کریں آپ، سب کچھ اس نے پار بھیج دیا ہے اور اب وہ اکیلا ہے۔ اور پاؤ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تم مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں تم مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ ہم دیکھتے ہیں یعقوب یہاں پہ اکیلا رہ گیا، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ماضی اس کا جو کچھ بھی تھا وہ پیچھے ہے، جو کچھ بھی اس کے پاسٹ میں تھا وہ اب بالکل پیچھے چھوڑ آیا ہے، اپنے رشتہ دار، اپنا ماموں، وہ سرزمین، اور اب اس کے سامنے بڑی انسرٹن سچویشن ہے۔ اس کو نہیں پتا اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کو نہیں پتا اس کے بھائی کا بیہیویئر اس کے ساتھ کیسا ہوگا، اسے نہیں پتا وہ جو مال اس نے بھیجا ہے ابھی پار کیا ہے اس کے ساتھ اس کا کیا ہوگا۔ اور اس وقت وہ تنہا ہے، جب اکیلا ہے تو وہ اس ساری سٹرگل میں، اس کشمکش میں ہے کہ کیا بننا ہے میرا، کیا مجھ سے
کیا میں توقع کر سکتا ہوں اپنے مستقبل کے لیے؟ اچھا ہوگا، برا ہوگا، میں کامیاب ہوں گا، نہیں ہوں گا؟ اور پھر پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی کہ یہ شخص کون ہے، اور جتنی بھی کتابیں میں نے کنسلٹ کی ان میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص خدا بھی ہو سکتا ہے، خدا کا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آگے جب ہم 30ویں آیت میں جاتے ہیں اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. سو مور لائکلی اٹ لکس لائک جیسے خداوند کی حضوری یا خداوند کی حضوری میں وہ تھا اس وقت. سو یہاں جو 24ویں آیت میں ایک شخص ہے، لیکن وہاں آگے جا کے 30ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فنیل، یعنی وہ کہتا ہے میں نے خدا کو روبرو دیکھا. پر جو مین چیز میں یہاں اس بات کے بارے میں مینشن کرنا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ یعقوب نے اپنی کشمکش میں، جب وہ بالکل سرٹن نہیں تھا اپنے حالات کے لیے، پریشان تھا، ڈسٹرب تھا، اسٹرگل میں تھا میرا کیا بننا ہے، تو اس نے خداوند سے لڑ کر برکت لی. اس کو کہا کہ مجھے تو برکت دے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اور ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں پڑھ کر لکھا ہے اور اس نے اسے وہاں برکت دی. پہلے تو اس کا نام ہی بدل دیا. خداوند نے کہا تیرا نام یعقوب یعنی دھوکے باز نہیں رہے گا، بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. تو غلبہ پائے گا، تو غالب آنے والا شخص ہے. اور میں جب اس حوالے پر غور کر رہی تھی اور اس سارے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس کشمکش میں سے گزر رہے ہیں. جو بھی ہمارا پاس تھا وہ بڑا فرق تھا، اور اس وقت جس پریزنٹ میں ہم گزر رہے ہیں اس میں مجھے پتہ نہیں آپ کی کیا حالت ہے، پر میں اس بات میں سے بڑی اسٹرگل کے ساتھ گزر رہی ہوں. کیونکہ بہت سال کام کرنے کے بعد میں اب جب گھر بیٹھتی ہوں اور میں جا نہیں سکتی ہوں وہاں جہاں میں نے اتنے سال گزارے ہیں اپنے اور سارا دن گزارا ہے، تو مجھے یہ بڑی اسٹرگل لگتی ہے کہ خداوند میں کیا کروں. اور آئندہ کے لیے پھر ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کب بزنسز چلیں گی، کب پھر سے سارا کچھ نارمل ہوگا. اور پھر وہی بات ہے کہ خداوند کے سامنے آنے کو دل کرتا ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خداوند سے بس کہنے کو دل کرتا ہے کہ خداوند حالات بہت برے ہیں اور میں کشمکش میں ہوں، میں اسٹرگل میں ہوں کہ میرا کیا بنے گا، میرے لیے کیا رکھا ہوا ہے سامنے، میرا فیوچر کیسا ہوگا. لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی یہ بات میں خداوند کے سامنے رکھتی ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ ہمیشہ دلاسا دیتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا. اور میں سوچتی ہوں کہ آج یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ریمائنڈر ہے کہ جس طرح یعقوب نے اپنی انسرٹنٹی میں اور اپنی اسٹرگل میں خداوند کا دامن پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم مجھے برکت دے. اور پھر ہم نے پچھلے دنوں جیبس کے بارے میں سنا تھا کہ اس نے بھی اپنی پین میں خداوند کو کہا کہ تم مجھے برکت دے اور تو میری حدیں بڑھا. انڈیڈ بلیس می انڈیڈ. ہم بھی اسی طرح سے جیسے یعقوب نے خداوند سے برکت کی نہ صرف درخواست کی بلکہ اس کو جانے دیا جب تک اس کو برکت نہیں مل گئی. اور پھر آئندہ اگر آپ ان چیپٹر سے آگے پڑھنا چاہے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کے حالات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. اس کے بھائی نے اس کو بڑی اچھی طرح سے ویلکم کیا اور پھر کس طرح سے وہ سرزمین میں سیٹل ہو جاتا ہے.
تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم بھی اس وقت جب اس اسٹرگل میں سے گزر رہے ہیں تو ہم خداوند سے برکت مانگے، اس سے کہیں خداوند تو مجھے بلیس کر، مجھے ضرور بلیس کر، تاکہ میں جب اس اسٹرگل میں سے نکل کر آگے بڑھوں تو میں ایک بہتر پرسن بن سکوں، میں ایک بہتر پارٹنر بن سکوں اپنے خاوند کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے، اور پھر میں بہتر پیرنٹ بن سکوں۔ میں اس اسٹرگل میں سے جو کچھ تو مجھے سکھانا چاہتا ہے مجھے سکھا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں ایک پریئر واریر بن سکوں، تاکہ جب بھی مشکلات آئے، جب بھی اسٹرگلز آئے میری زندگی میں، تو میں گھبرا نہ جاؤں، میں ڈاواں ڈول نہ ہوں، بلکہ میں ہمیشہ تیرا دامن پکڑ کر تجھے کہوں کہ خداوند مجھے برکت دے، مجھے تجھ سے ہی برکت لینی ہے۔ اس وقت میں سوچتی ہوں کہ ہمارے لیے اچھا ہوگا کہ ہم 1 یا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھیں، اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ویک پوائنٹ ہے، ہم اس کو خداوند کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم سوچ سکتے ہیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی شیئر کی ہے بات جو اس کی ویکنس ہے یا جس میں اسے اور زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے، ہم اس شخص کو بھی اپنی اس خاموش دعا میں خداوند کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ہم خود بھی اپنے لیے بھی خداوند سے دعا کریں کہ خداوند تو مجھے بنا دے بہتر پرسن اور بہتر پارٹنر اور بہتر پیرنٹ اور بہتر پریئر واریر اس سارے سمے میں جب میں اس وقت میں سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تو ہمارے دل کی آواز کو سنتا ہے اور ہماری دعا پر کان لگاتا ہے، تو ہماری اسٹرگل سے واقف ہے، اور تو ہی ہے خداوند جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں ٹچ کرنا جانتا ہے۔ سو آج جو کچھ ہم نے تیرے سامنے رکھا ہے خداوند، تو اس کو لے، اور خداوند جہاں جس کریکشن کی ضرورت ہے تو کر، اور خداوند ہمیں بلیس کر۔ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو۔